صلاۃ والسلام کی اہل بیت ہے، ہم تمامی اہل بیت کو دل و جان سے مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، دل و جان سے ہم مانتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، اور ہر صحابی رسول سے، اس کے علاوہ ہر صحابی رسول سے، یعنی جتنے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تشریف مطلب یہ کہ ایمان لے کر آئے اور جو دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جھلک دیکھا، ہم ہر صحابی رسول کا ادب و احترام کرتے ہیں اور ان کی عظمت اور ان کی رفعت کے قائل ہیں، اور ہر صحابی رسول جو ہے وہ جنتی ہے، کیا ہے؟ جنتی ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے، کیا ہے؟ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے، اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے۔ کئی ساری حدیث مصطفیٰ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور ان کی محبت کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو اللہ رب العزت اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے، یعنی فرشتے اس کی قبر میں آن کے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ تو بتاؤ، جس کی قبر میں آن کے فرشتے زیارت کریں تو جہنمی کی قبر میں تو فرشتے عذاب کے لیے جائیں گے، زیارت کے لیے نہیں جائیں گے، زیارت کے لیے نہیں جائیں گے۔ زیارت کے لیے جب جایا جائے گا تو پتہ یہ چلا زیارت اس کی ہوتی ہے جو جنتی ہوتا ہے، جنتی ہوتا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گیا تو اللہ رب العزت اس کو جنتی بنا دیتا ہے اور اس کی قبر جنت کے باغوں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ آج تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس میں، ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، جو میرے سامنے یہ کتاب ہے، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے حوالے سے میں امیر معاویہ کی شان میں جو آپ نے کتاب لکھی ہے اس کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، اور بھی بہت ساری کتابیں جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک عنہ شان میں، اور کئی ساری حدیثیں میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک عنہ کا ذکر آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا امیر معاویہ نے۔ اچھا، اعتراض جو ہوتا ہے نا، اس وجہ سے سیدنا امیر معاویہ کی ذات پر زیادہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ یزید کے والد تھے، اور یزید کو ہر انسان، کوئی بھی انسان اچھا نہیں کہتا، اہل ایمان کوئی بھی اچھا نہیں کہتا یزید کو، تو اس کی وجہ سے ان کے والد محترم کی طرف بھی انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ تو ایک سیدھا سادہ سمپل سا جواب میں دیتا ہوں، کسی کے بیٹوں کی کرتوت کی بنا پر اس کے والد کی طرف انگلی نہیں اٹھا جا سکتی کہ بھئی بیٹا ایسا تو باپ بھی ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ورنہ یہ انگلی بہت آگے تک جائے گی۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کا جو بیٹا تھا وہ کافر تھا، کیا ہے؟ سننا رہی بات، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کا سگا بیٹا کافر ہے، تو اب کیا کہا جائے گا؟ جب اگر اعتراض امیر معاویہ کی ذات پر، تو پھر یہ اعتراض تو بہت آگے تک بڑھ سکتا ہے۔ تو کسی کے ایک دوسرے کے کرتوت اگر کسی کا خراب ہے تو کسی کو دوسرے کو نشانہ اس میں نہیں بنایا جا سکتا، نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے صحابی رسول کا نام ہے، اور اتنے دیانتدار ایماندار سیدنا امیر معاویہ ہیں کہ آپ اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوتا تو سیدنا امیر معاویہ اس قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے، سبحان اللہ، یعنی کاتب وحی ہیں۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک عنہ کو کہ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رب کا کلام اتر رہا ہے اس وحی کو آپ لکھتے. تو اگر امیر معاویہ رضی اللہ تبارک عنہ کی ذات میں کمی ہوتی یا معاذ اللہ کوئی نقص ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن کی وحی لکھواتے. کیونکہ قرآن کی وحی لکھنا تو بڑی ایماندار اور دیانتدار انسان کا کام ہے نا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر خطوط جو ہیں، اکثر جو خطوط آقا جو دوسرے ممالک میں بھیجتے یا دوسرے مطلب یہ کہ دوسرے بادشاہوں کے جانب جو بھیجے جاتے یا اور بھی جو امور ہوتے تو اس چیز کو سیدنا امیر معاویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اور امیر معاویہ لکھتے. امیر معاویہ رضی اللہ تبارک عنہ لکھتے. اور دوسرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک تعالی عنہ آپ کی شان و عظمت ایک یہ بھی ہے کہ آپ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے. فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر، یعنی صلح حدیبیہ جو ہوا نا تو صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک عنہ ایمان لے کر آئے، مگر کسی حکمت کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھپا کر آپ نے رکھا، اجاگر نہیں کیا. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حقیقی چچا سیدنا عباس رضی اللہ تبارک تعالیٰ نے 6 سال تک اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا لوگوں سے، یعنی ایمان تو لے آئے مگر 6 سال تک اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا. جب جنگ احد کے اندر حضرت عباس بھی آتے ہیں دشمنوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ اگر میرے چچا عباس تمہارے پاس آ جائے تو خبردار ان کو قتل نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ مجبوراً ان کے ساتھ آئے ہوئے، مجبوراً ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، کفار مکہ کے ساتھ آئے، ان کی طرف آپ انگلی یا تلوار نہیں اٹھانا. تو ایسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کسی حکمت کے تحت آپ نے اپنے ایمان کو چھپایا. تو جب صحابہ نے ان کی ذات پر اعتراض نہیں کیا، اللہ کے رسول نے ان کی ذات پر اعتراض نہیں کیا، حضرت امام حسن نے ان کی ذات پر اعتراض نہیں کیا، حضرت مولا حسین نے ان کی ذات پر اعتراض نہیں کیا، تو 1400 سال کے بعد کسی کو یہ زیب دیتا کہ ان کی ذات کے اوپر انگلی اٹھائے. اور اگر انگلی اٹھانے والا انگلی اٹھائے تو وہ بکواس کرے، حضرت امیر معاویہ کی شان میں زبان درازی کرے، اور علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت خاموش رہی، تو کل قیامت کے دن ہم سے بھی سوال ہوگا کہ جب میرے امیر معاویہ کی شان میں انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی، ان کو برا بھلا گالیاں دیا جا رہا تھا، تو تمہارا ایمان کہاں گیا؟ تم نے اس بات کا رد کیوں نہیں کیا اور اس کو برا کیوں نہیں کہا؟ تو کل ہم سے بھی سوال ہوگا اس بات کا. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک عنہ جب یہ مقدس ہستیوں نے اعتراض بھی کیا تو پھر ہمیں کہاں کچھ زیب دیتا کہ ہم اعتراض کریں؟ وہ الگ ان کے مسائل تھے. حضرت علی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ کے مابین جو مسائل تھے وہ الگ مسائل تھے. ابھی میں بتاؤں گا کہ کیا مسائل تھے. اب دیکھیے حضرت امیر معاویہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایمان لے کر آئے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے اس موقع پر عمرہ کرنے کے لیے جانے نہیں دیا، اور وہاں پر صلح ہوئی. وہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کر آتے ہیں صلح حدیبیہ. یہ تاریخی واقعہ ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کا ذکر ہے. اسلام کا ایک بڑا سنہرا باب ہے. کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ تو میں اس موضوع پہ تقریر کروں گا. بڑا پیارا واقعہ یہ صلح حدیبیہ کا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پر موجود تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام مبارک اپنا اتارا نا، کیونکہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اب یہاں پر احرام اتارنا ہے، کیونکہ جب عمرہ اب نہیں ہو رہا تو یہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام مبارک اتارا جو عمرے والا تھا. تو احرام اتارنے کے بعد آقا نے اپنے بال ترشبائے، آقا نے اپنے بال مبارک کٹوائے. تو وہ بال کاٹنے والا کوئی اور نہیں تھا، حضرت امیر معاویہ نے کاٹے تھے. سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بال مبارک کی کٹنگ کی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایرا گہرا نتو خیرہ سے اپنے بالوں کی کٹنگ کرا. تو پتہ یہ چلا حضرت امیر معاویہ کی شان یہ ہے.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک عنہ شان یہ ہے کہ اس دن بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مطلب یہ ہے کہ بال مبارک ترشوائے۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے، اس درجہ محبت کرتے، کیا جب فتح مکہ ہوا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے لوگوں کے آقا نے نامزد کرا دیے کہ یہ لوگ اگر آپ کو مل جائیں، اگر یہ خانہ کعبہ کے اندر بھی، حالانکہ خانہ کعبہ میں ایک جو مارنے کا، چونٹی مارنے کا حکم نہیں ہے، خانہ کعبہ حرم شریف کے اندر آپ جو نہیں مار سکتے، وہاں پر اپنے سر کی جو نہیں مار سکتے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے، کوئی پرندے کا وہاں شکار نہیں کر سکتے، کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے حرم شریف کے حد میں۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے نام زد کرا دیے تھے، اگر یہ کعبے کے اندر بھی تمہیں مل جائیں تو ان کو قتل کر دینا، ان کو قتل کر دینا۔ تو ایک شاعر تھا، اس کا نام میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نامزد کر دیا تھا کہ اگر یہ مل جائیں تو فعل یا ایسی کچھ ان کا نام ہے کہ اگر یہ مل جائیں تو ان کو قتل کر دینا۔ غرض یہ وہ فتح مکہ ہوا، وہاں سے وہ فرار ہو گئے مکہ سے۔ بعد میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انجمن سجی ہوئی تھی، وہ کسی صحابی کے ذریعے سے اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کر نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ گئے، اور محفل میں آنے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے اپنا نام لیا، تو فعل جو بھی ان کا نام تھا انہوں نے نام لیا، اگر وہ آ جائے تو کیا آپ اس کو معاف فرما دیں گے؟ کیا کہا؟ اگر وہ آ جائے تو آپ معاف فرما دیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرما دیا جب آ ہی گئے ہو تو جا، میں نے تجھ کو معاف کر دیا، شان کریم۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی کا تسلیم، میں نے دور جاہلیت کے اندر جب ایمان نہیں لے کر آیا تو آپ کی شان مبارک کو حفظ کے لیے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے میں نے بڑے اشعار کہے، میں نے آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے بڑے اشعار کہے کہ آپ کے دل مبارک میں تکلیف ہو۔ یا رسول اللہ، اب میں ایمان لے آیا ہوں تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کی نعت پڑھوں، سبحان اللہ، اب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کی نعت پڑھوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعت ایسے نہیں پڑھو، آقا نے ممبر سجوایا، ممبر پر ان کو بٹھایا، کہا کہ اب نعت۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک پڑھی، اور نعت جب پڑھ کے نپٹے نا، اور اس میں آقا کی انہوں نے جو شان بیان کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ جو مجمل والی چادر آقا کے کاندھے مبارک میں تھی اٹھا کر ان کو اڑا دی، کہا کہ یہ ہماری طرف سے تمہیں انعام ہے، اللہ وہ انعام دے دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی بات ان کے پاس گئے، اور ان کے پاس جانے کے بعد جب وہ انعام ملا ہوا تھا وہ اپنے پاس رکھتے، اس کو اپنے سینے سے لگا کر ہمیشہ رکھتے تھے۔ امیر معاویہ نے ان سے کہا کہ یہ چادر مبارک میں تم کو 10,000 دینار دیتا ہوں، یہ چادر مجھے دے دو۔ سبحان اللہ، کیا کہا کہ 10,000 دینار، آج کی میں بات نہیں کر رہا 10,000 روپے کی، 10,000 دینار، آج سے 1450 برس پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ 10,000 دینار، اندازہ لگاؤ کہ کتنی قیمت بنے گی، کتنی قیمت بنے گی۔ آج بھی اگر مطلب کویت کا دینار انڈیا میں دیکھا جائے تو کم سے کم 270 روپے چل رہا، 10,000 دینار کی کتنی قیمت ہو جائے گی، اور وہ اس دور کا دینار۔ تو بہرحال انہوں نے وہ اپنے جیتے جی وہ چادر نہیں دی حضرت امیر معاویہ۔ جب ان کا وصال ہوا نا تو انہوں نے ان کے بچے سے، سیدنا امیر معاویہ نے ان کے بچے سے 20,000 دینار میں وہ چادر خریدی۔ یہ اللہ کے رسول سے محبت کا کلیکشن تو تھا کہ یہ چادر مبارک اللہ کے رسول نے عطا کی ہے، آقا کی چادر ہے، تو یہ کلیکشن تھا۔ حضرت امیر معاویہ یہ چاہتے تھے کہ جس چیز کو نبی سے نسبت ہو جائے وہ میرے پاس رہے، تو اس کو 20,000 دینار میں سیدنا امیر معاویہ نے خریدا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امیر معاویہ کے پاس کچھ بال مبارک تھے، منہ مبارک شریف کے، کچھ نخون مبارک تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، ایک قمیض تھی، ایک تیمن تھا، وہ چادر تھا۔ تو آپ نے انتقال سے پہلے لوگوں کو یہ وصیت کی کہ لوگوں جب میں انتقال کر جاؤں تو یہ اللہ کے رسول کا تہمن مجھ کو ملا ہے، اس تہمن میں مجھ کو کفن دینا۔ یہ محبت ہے، یعنی آپ امیر رہے، آپ سلطان رہے، سب سے پہلے جب اسلام دنیا میں آیا نا تو سب سے پہلے یعنی اسلامی تاریخ میں
اگر کوئی بادشاہ بنا ہے تو وہ سیدنا امیر معاویہ سب سے پہلے بادشاہ بنے جب سے اسلام دنیا کے اندر آیا. یعنی پہلے تو بادشاہ بنے رہے مگر سب سے پہلے بادشاہ اگر کوئی ہوا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ نے. اور 20 سال تک آپ نے حکومت کی. پورا دور حکومت اگر آپ کا دیکھا جائے تو 40 سال کا آپ کا پورے دور حکومت ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو بہرحال چھوٹی سی میں بات بتا رہا ہوں. کیا حضرت امیر معاویہ کتنی محبت کرتے اللہ کے رسول سے. کہا کہ مجھے اس چادر میں غسل مطلب یہ کہ کفن دینا ہے, یہ قمیض آقا کی مجھ کو پہنانی ہے, یہ تہمد میرے باندھنا ہے, اور آقا کے منہ مبارک شریف اور نخون میرے پاس ہے. جب میرا انتقال ہو جائے مجھے کفن دیا جائے تو وہ منہ مبارک میرے منہ میں زبان کے نیچے رکھ دینا, اور جو نخون ہے آقا کے وہ میرے پلکوں پر آنکھوں پہ سجا دینا, میری آنکھوں پہ نبی کے نخون مبارک رکھ دینا. اب بتاؤ, لوگ کہتے ہیں کہ نسبت سے کچھ نہیں ہوتا. حضرت امیر معاویہ دنیا سے جاتے ہوئے لوگوں کو وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ یہ چیزوں میں مجھے کفن دینا, یہ چیزیں میرے ساتھ میں کام دینا, تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو جائے. کتنی محبت ہے, کتنی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال علماء ارشاد فرماتے ہیں, اور حضرت امام بخاری نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں, حضرت امیر معاویہ اس شخص کا نام ہے کہ پوری امت مسلمہ کے آپ ماموں ہیں. سبحان اللہ. کیا ہے؟ ماموں ہیں. ماموں کی شان بہت بڑی ہوتی ہے نا یار. بھانجے کے لیے ماموں کی شان بہت بڑی ہوتی ہے نا. بھائی ہم تم جتنے بھی ہیں حضرت امیر معاویہ کے بھانجے ہیں. حضرت امیر معاویہ ہمارے کیا ہے؟ ماموں ہیں. کیوں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی سالے ہیں. کیا ہے؟ جب حضرت امیر معاویہ اللہ کے رسول کے سالے ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام میری اجواز جو ہے ام الہات المؤمنین جتنی بھی ہیں, اللہ کے رسول فرماتے, خود اللہ فرماتا یہ تمام مومنوں کی ماں ہے. کیا ہے؟ ماں ہے, تمام مومنوں کی ماں. ہم سب اہل ایمان ہیں. ہماری ماں کون ہے؟ ام الہات المؤمنین, یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ, حضرت عائشہ, حضرت ام حبیبہ. یہ حضرت ام حبیبہ جو ہیں حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے, حقیقی بہن, سگی بہن ہے, اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے, آپ کی بیوی ہیں. تو اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ اللہ کے رسول کے کیا ہوئے؟ سالے ہوئے. جب آقا کے وہ سالے ہوئے تو تمام امت کے وہ ماموں ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تمام امت کے ماموں ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ. تو بھانجا جو حقیقی بھانجا ہوگا, کوئی بھانجا اپنے ماموں کو گالی دیتا ہے؟ کوئی بھی بھانجا اپنے ماموں کو گالی نہیں دے گا, کیونکہ اس کو معلوم ہے اگر میں نے اپنے ماموں کو گالی دی یا اپنے ماموں کو برا بھلا کہا تو گویا میں نے اپنی ماں کو برا بھلا کہا. تو کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ میں اپنی ماں کو برا بھلا کہا. چاہے گا؟ غیرت مند تو نہیں چاہے گا. کوئی بغیرت ہو تو اس کا تو کوئی کہہ نہیں سکتے. غیرت مند تو یہ نہیں چاہے گا. جو حلالی ہوگا وہ کبھی اپنی ماں کو تکلیف نہیں دے سکتا ہے, اور جو حرامی ہو تو اس کے لیے کوئی بعید بھی نہیں ہے. بہرحال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ, آپ نے دور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک عنہ دور میں آپ نے ملک شام دمشق کے اندر آپ کے بھائی تھے ایک یزید نام سے, یزید بن سفیان. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک عنہ ان کو امیر بنا کر بھیجا تھا, ملک شام کا, دمشق کا امیر بنا دیا. آپ اپنے بھائی کے ساتھ وہاں چلے گئے. ان کے بھائی جو تھے وہ چند دن, کچھ دن تک, مہینے یا کچھ دن زندہ رہے, بعد میں ان کا وصال ہو گیا. تو پھر حضرت امیر معاویہ وہاں کے امیر بن گئے. اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امیر بن جاتے ہیں. تو امیر بننے کے بعد آپ نے پورا سیدنا عمر فاروق اعظم کے دور میں, سیدنا عثمان غنی کے دور میں, یعنی آپ نے 20 سال تک آپ اس عہدے پر فائز رہے, 20 سال تک. اور جبکہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک تعالیٰ ذرا سی کوئی غلطی کر دیتا نا, ذرا سی غلطی, تو آپ اس کو اسلام کے معاملے میں برداشت نہیں کرتے تھے, فوراً اس کو معزول کر دیتے تھے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تبارک جیسے سپہ سالار جنرل
ان سے ذرا سی کوئی معاملات میں کوتاہی، کچھ معاملات ہوئے تھے، سیدنا عمر فاروق اعظم نے فوراً ان کو معزول کر دیا کہ تم اس قابل نہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، مگر امیر معاویہ مسلسل آپ کی یعنی دور خلافت کے زمانے میں امیر بنے رہے، حضرت امیر معاویہ کو معزول نہیں کیا۔ اگر ان کے اندر کوتاہی کوئی کمی ہوتی تو امیر معاویہ کو رکھتے حضرت عمر فاروق اعظم۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک عنہ ان کو کبھی معزول نہیں کیا۔ بہرحال ایک بلوائیوں کا لشکر نکلا تھا اور ایک بہت بڑی یہودیوں کی سازش تھی۔ یہودیوں کی سازش کی بنا پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک عنہ شہید کر دیا گیا، بلوائیوں نے شہید کیا۔ حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ ملک شام میں تھے، دامشق کے اندر تھے۔ یہ تاریخ کا تھوڑا سا میں 2-4 باتیں بتا رہا ہوں، بڑی لمبی تفصیل ہے اس کی۔ تو حضرت امیر معاویہ وہاں تھے، حضرت علی شیر خدا یہاں تھے۔ حضرت علی شیر خدا جو ہے، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد میں مسلمانوں نے آپ کو خلیفہ چن لیا، آپ کو خلیفہ چن لیا۔ حضرت امیر معاویہ نے لکھا کہ آپ فوراً، کیونکہ یہ آپس میں بالکل سگے رشتہ دار تھے، سیدنا عثمان غنی اور حضرت امیر معاویہ جو تھے بڑے قریبی ان کے مطلب رشتہ داری تھی۔ فرمایا آپ میرے بھائی عثمان کا جو قاتلان عثمان ان سے بدلہ لیجئے، اور بدلہ یہ ہے کہ ان کو آپ سب کو قتل کیجئے۔ سیدنا علی شیر خدا نے فرمایا کہ میرے بھائی آپ اتنی جلدی نہ لیں، پہلے خلافت صحیح ہم قائم کر لیں، اس کے بعد میں ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ ادھر سے حضرت امیر معاویہ کا اصرار بڑھتا رہا۔ سیدنا علی شیر خدا نے کہا کہ ابھی حکمت اس میں یہ بہتر یہ کہ پہلے ہم خلافت کو مضبوط کریں، اس کے بعد میں بدلہ لیں گے۔ بہرحال اصرار بڑھا، اور اصرار بڑھنے میں کیا ہے، دونوں طرف سے مطلب یہ ہے کچھ مخالفین نے بغاوت کر کے آپس میں جنگ کی نوبت آ گئی، اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں ادھر کے بھی مسلمان شہید ہوئے، ادھر سے بھی مسلمان لڑے، ادھر سے بھی مسلمان لڑے، دونوں شہید ہوئے۔ اب دیکھیے دونوں طرف سے مسلمان لڑ رہے ہیں، تو کسی نے حضرت علی شیر خدا سے پوچھا تھا، اے علی یہ بتائیے جو امیر معاویہ کی طرف سے مسلمان لڑے ہیں ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا تھا جو امیر معاویہ کی طرف سے لڑے ہیں ان کا ٹھکانہ بھی جنت ہے، اور ہمارے شہیدوں کا ٹھکانہ بھی جنت ہے۔ یعنی شیر خدا فرما رہے ہیں، علی شیر خدا کہہ رہے ہیں، یعنی جنگ ہو رہی ہے، آپس میں جنگ ہے، مگر آپس میں اتنی محبت بھی ہے کہ فرما رہے ہیں کہ ان کے شہید بھی جنت میں جائیں گے، ہمارے شہید بھی سب جنت میں جائیں گے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے آپس میں محبت و تعلق دیکھیے، آپس میں جنگ، یہ جنگ کئی سال تک چلی، کئی سال یہ جنگ چلی، معاملات رہے اس کے، جب تک سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے، یہ جنگ آپس میں چلتے رہی۔ تو حضرت عقیل رضی اللہ عنہ جو سیدنا علی شیر خدا کے حقیقی بھائی ہیں، حضرت عقیل حضرت علی شیر خدا کے پاس پہنچے، کہا کہ بھائی جان مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے کچھ پیسے چاہیے، معاملات تھے۔ تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا بھائی میرے پاس تو ابھی کچھ نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے کہ خلیفۃ المسلمین ہیں، مگر پیسے اتنے نہیں کہ آپ اپنے بھائی کی مدد کر دیں۔ آج تو اگر پارشد بن جائے تو اتنا کچھ خزانہ آ جاتا ہے کہ پورے محلے کو خریدنے کی بات ہوتی ہے۔ پارشد بننے سے پہلے اکاؤنٹ کے اندر 2 لاکھ تھے، پارشد ختم ہوتے ہوتے 5 کروڑ ہو جاتے ہیں اس کے۔ حالات یہ نہیں ہے، بولیے وہ خلیفۃ المسلمین ہے، اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکے، اتنا کچھ نہیں ہے آپ کے پاس میں۔ تو حضرت عقیل نے کہا کہ آپ اجازت دیں تو میں امیر معاویہ کے پاس چلا جاؤں؟ کیا کہا؟ بولیے میں امیر معاویہ کے پاس چل جاؤں؟ تو اب آپس میں جنگ چل رہی ہے، حضرت علی شیر خدا کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ یار وہ تو ہمارے دشمن ہیں، ہمیں قتل کر رہے ہیں، ہماری مطلب فوج کو قتل کر رہے ہیں، ہمارے دوستوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کے پاس نہیں جانا خبردار۔ غصہ ہونا چاہیے تو نہیں چاہیے تھا علی شیر خدا کو، مگر یہ روایت بتا رہی ہے کہ بجائے غصہ ہونے کے یا سرکار سیدنا علی شیر خدا نے کیا فرمایا کہ میرے بھائی ہاں میں تم کو اجازت دوں، جاؤ امیر معاویہ کے پاس چلے جاؤ۔ کیا کہا؟ جاؤ امیر معاویہ کے پاس چلے جاؤ۔ اب اس کو آپ کیا کہو؟ اس کو دشمنی والی جنگ کہی جائے گی؟ دشمن کے پاس کبھی بھائی کو بھیجا جاتا ہے؟ بولیے آپ میں سے کوئی بھیج دے گا کہ یار وہ سامنے والا میرا دشمن ہے، آپ کبھی اپنے بھائی کو بھیجیں گے اس کے پاس میں؟ حضرت عقیل سگے بھائی ہیں حضرت علی شیر خدا کے، مگر جب کہتے تو کہا کہ جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ۔ اب حضرت عقیل بھی ان کے پاس حضرت امیر معاویہ کے پاس ملک شام چلے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جب گئے نا تو حضرت عقیل کو جیسی دیکھا
تو محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں اور اپنے ساتھ مسرت میں ان کو بٹھاتے ہیں، اور مہمان نوازی کی پوچھا کیسے آنا ہوا کہ کچھ پیسوں کی ضرورت تھی تو آپ نے 1,00,000 درہم ان کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو یا کبھی کوئی دشمن کے بھائی کو بھی دیتا پیسے ہیں؟ تو یہ آپس میں تعلقات ایسے، آپس میں تعلقات اس طرح کے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تبارک تعالیٰ یہ اتنی شان ہے حضرت امیر معاویہ کے نزدیک کہ آپ نے ایک شاعر کو بلایا، اور شاعر کو بلانے کے بعد کہا کہ علی کی شان میں قصیدہ پڑھو۔ کیا کہا حضرت امیر معاویہ نے؟ کہ علی کی شان میں قصیدہ پڑھو۔ اس نے جب قصیدہ پڑھنا شروع کیا تو حضرت امیر معاویہ ہر اس کے اشعار پر 60,000 اس کو دینار عطا کرتے، ہر اشعار پر۔ اور حضرت علی شیر خدا کے بارے میں حضرت امیر معاویہ کہتے قسم خدا کی علی کا مقام اس سے بھی اونچا ہے، علی کا مقام اس سے بھی اونچا ہے۔ یہ شان ہے کہ جنگ بھی چل رہی ہے اور حضرت امیر معاویہ علی کے قصیدے بھی سن رہے ہیں، علی کے قصیدے بھی سن رہے ہیں۔ یہ آپس میں محبت کا تعلق ہے۔ آج لوگ مطلب یہ کہ امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں، آج لوگ امیر معاویہ کو معاذ اللہ گالی دیتے ہیں۔ اگر امیر معاویہ کے دل میں بغض ہوتا یا ان سے دشمنی ہوتی تو کیا دشمن کا نام لے کر کوئی اس کو انعام دیتا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ ان سے اس قدر محبت کرتے۔ بات لمبی ہو رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی بہت ساری کرامات ہیں۔ ایک کرامات یہ ہے کہ سیدنا علی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے محل میں سو رہے تھے، ایک شخص نے آن کر آپ کو جگایا۔ آپ جب جاگے تو دیکھا رات ہے۔ آپ نے پوچھا کون ہے تو؟ کون ہے؟ تو اس نے کہا میں ابلیس ہوں۔ کیا کہا؟ میں ابلیس ہوں۔ تو آپ نے پوچھا تو نے مجھے کیوں جگایا؟ تو اس نے پہلے تو گھما پھرا کے بات کی، تو آپ نے اس کو ڈانٹا اور ڈانٹ کے کہا کہ سیدھی سیدھی بات بتا کہ تو نے مجھے جگایا کیوں، تو نے مجھے جگایا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا جناب دراصل بات یہ ہے، پچھلے ہفتے آپ سوتے رہے اور فجر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی تھی، فجر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی۔ جب دیر سے آپ اٹھے اور آپ نے پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اتنے روئے، رب کی بارگاہ میں اتنے روئے، اور اللہ کو آپ کا رونا اتنا پسند آیا کہ آپ کے ساتھ فرشتے بھی رونے لگے۔ آپ جب روئے ایک نماز قضا ہونے پر، آج تو ہم تو کہ ساری نمازیں قضا ہو رہی جب بھی آنسو نہیں گرتے، کبھی آنسو گرے ہمارے؟ روزانہ ہم فجر کی نماز قضا کرتے ہیں، روزانہ فجر کی نماز، مگر کبھی چہرے پر بل تک بھی نہیں آتا، چہرے پہ ذرا سا ملال تک بھی ہمیں نہیں ہوتا، احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ حضرت امیر معاویہ کی ایک وقت کی نماز چھوٹی نہیں قضا ہو گئی، چھوٹی نہیں قضا ہو گئی، تو آپ اتنے روتے ہیں کہ آپ کے ساتھ فرشتے بھی رونے لگتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ۔ تو فرمایا اچھا پھر کہ فرشتے بھی رونے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہا کہ فرشتوں گواہ رہو، امیر معاویہ کی ایک نماز جو قضا ہوئی ہے ہم نے اس کو 500 نمازوں کا ثواب عطا فرمایا، اس کی گریہ بزاری رونے پر۔ تو فرمایا پھر کہ جناب آج بھی آپ سو رہے تھے، آج بھی آپ سو رہے تھے، مجھے یہ خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ سوتے رہیں اور پھر آپ کی نماز چلی جائے پھر آپ روئیں تو اللہ تعالیٰ کہیں آپ کو 1000 رکعت کا ثواب عطا نہ کر دے۔ تو اس لیے میں نے جگایا کہ آپ جاگ جائیں، ایک پڑھنے تو کم سے کم ایک کا ہی ثواب ملے گا، 1000 کا تو ثواب نہیں ملے گا۔ دیکھیے یہ ایسا دشمن ہے۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات ہے کہ اگر آپ نماز کے وقت سوتے رہے تو شیطان بھی آپ کو آن کے جگا رہا ہے، شیطان بھی آپ کو جگاتا ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری ایسی کرامات ہیں کہ آپ نے اپنی زبان سے جو بولا، آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں یزید کے بارے میں بولا تھا کہ مالک مولا اگر یہ اس کا اہل نہیں ہے، اس تخت کا، اس تخت پر بیٹھنے کا اہل نہیں ہے تو مولا تو اس کو ذلیل کر دینا۔ اللہ رب العزت نے یزید کو پوری نسل میں مطلب یہ کہ اس کو ذلیل کر دیا پوری دنیا کے اندر، اور قیامت تک وہ ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا یزید۔ حضرت امیر معاویہ نے خود کہا تھا کہ اگر یہ اس قابل نہیں ہے تو اس کو ذلیل کر دینا اور یہ اس پر تخت پر بیٹھ نہ سکے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ بہرحال سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ آپس میں بڑی محبت کرتے تھے، حضرت علی شیر خدا سے بھی محبت کرتے تھے۔ یہ ایک الگ معاملات تھے کہ ان کے اندر وہ اس طرح کے ماحول بنا کہ آپس میں جنگ ہوئی، اور جنگ ہونے کے بعد میں بھی دونوں طرف کے شہید جو ہیں وہ جنتی،
دونوں طرف کے شہید، ادھر کے شہید بھی جنت میں ہیں، ادھر کے شہید بھی جنت میں ہیں۔ اس کے بعد میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ نے 6 مہینے کچھ دن خلافت کرنے کے بعد میں حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ بنا دیا، اور حضرت امیر معاویہ ہر سال آپ کو 1 لاکھ درہم عطا فرماتے وظیفے کے سیدنا امام حسن کو، اور حضرت امام حسن اس کو قبول فرماتے۔ اگر امیر معاویہ یعنی ظالم ہوتے تو کبھی حضرت امام حسن ان سے درہم لیتے، وظیفہ لیتے؟ وظیفہ نہیں لیتے، ان سے وظیفہ نہیں لیتے۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے سخی تھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن کو وظیفہ پہنچانے میں تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، وظیفہ پہنچانے میں دیر ہو گئی، تو حضرت حسین نے سوچا کہ حسن نے سوچا میں ان کو خط کے ذریعے کہوں کہ میرا وظیفہ ابھی تک نہیں پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کے خواب میں آئے اور کہا کہ بیٹا، ان سے کہنے کے بجائے آپ اللہ سے کہو۔ کیا کہا؟ ان سے کہنے کے بجائے آپ اللہ سے کہو۔ فرمایا بیٹا میں تم کو یہ دعا یاد دلا رہا ہوں، یہ دعا پڑھو، اللہ تمہارے اسباب پیدا فرما دے۔ حضرت امام حسن نے وہ دعا پڑھنا شروع کری، 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا، حضرت امیر معاویہ نے 15 لاکھ درہم آپ کو بھیجے۔ 15 لاکھ درہم یعنی 2 لاکھ تو آپ کا وظیفہ، اور 13 لاکھ آپ کو انعام دیا جو آپ کو تکلیف پہنچی دیر سے پہنچنے کی۔ تو بتاؤ اگر حضرت امیر معاویہ کے دل میں بغض ہوتا اہل بیت سے تو آپ کو 15 لاکھ وظیفہ بھیجتے؟ 15 لاکھ، 15,000 کی بات نہیں کریں، 15 لاکھ، اور یہ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے، کوئی ایسی ہوائی بات نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو تمام صحابہ سے محبت رکھنے والا بنا، اور ان کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ ہم کو چلنے والا بنا۔